أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبداللہ بن مکتوم. عبداللہ بن مکتوم اصحاب صفا میں شامل ہونے والے نابینا صحابی ہیں. امام ابو نعیم اصبہانی نے ابن مکتوم کو صفا کے طالب علموں میں گردانتے ہوئے کہا کہ ابن مکتوم کے شاگرد ابو زین اسدی سے منقول ہے کہ عبداللہ بن مکتوم جنگ بدر کے کچھ ہی دن بعد مدینہ منورہ تشریف لائے اور صفا میں طلبہ صفا کے ساتھ قیام پذیر ہوئے. پھر محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دارالغزا جو مخرمہ بن نوافل کا گھر تھا میں ٹھہرایا. دربار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معزن عبداللہ بن مکتوم مشہور جلیل القدر صحابی ہیں. نام و نسب. حضرت ابن مکتوم کی کنیت اتنی مشہور ہوئی کہ ان کا اصلی نام بالکل چھپ گیا. چنانچہ ارباب سیر نے ان کے مختلف نام لکھے ہیں. بعض عبداللہ کہتے ہیں اور بعض عمرو بتاتے ہیں. باپ کا نام قیس تھا لیکن ماں کی نسبت سے ابن مکتوم مشہور ہوئے. سلسلہ نسب یہ ہے کہ عمر بن قیس بن زاہدہ بن عاصم بن برم بن رواح بن حجر بن عدی ابن معیس بن عامر بن لعیل قرشی. ماں کا نام عاتقہ تھا. نانحالی شجر عاتقہ بنت عبداللہ ابن انکشہ بن عامر بن محزوم ہے. اسلام. ابتدائے بعثت میں سرزمین مکہ میں مشرف با اسلام ہوئے. ابن مکتوم گو ظاہری آنکھوں کی روشنی سے محروم تھے مگر چشم دل کھلی تھی. اس لیے مکہ میں جیسے ہی اسلام کا نور چمکا وہ کفر کی تاریخی سے باہر نکل آئے اور ذات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خاص قرب و اختصاص حاصل ہو گیا. چنانچہ اکثر آنظر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے. ہجرت. اذان ہجرت کے بعد حضرت ابن مکتوم بھی ہجرت کر کے مدینے چلے گئے. اس وقت تک آنظر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت نہیں فرمائی تھی. آپ کی ہجرت کے بعد معزنی کے جلیل القدر منصب پر معمور ہوئے. رمضان میں ان کی اذان اختتام سحر کا اعلان ہوتی تھی. اس کے بعد لوگ کھانا پینا بند کر دیتے تھے. غزوات. ہجرت مدینہ کے بعد غزوات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا لیکن ابن مکتوم اپنی مجبوری کے باعث جہاد کی شرکت سے معذور رہا کرتے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے یعنی وہ مسلمان جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں وہ رتبے میں مجاہدین فی سبیل اللہ کے برابر نہیں ہیں اور آنظر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو لکھوانے لگے تو ابن مکتوم بھی پہنچ گئے اور عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مجھ کو جہاد کرنے کی قدرت ہوتی اور اس کے لائق ہوتا تو میں بھی شرف جہاد حاصل کرتا. فضل و کمال. حضرت ابن مکتوم کا سب سے بڑا سغرہ امتیاز یہی ہے کہ ان کو 13 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت کا اعزاز ملا جس میں وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت کرتے تھے. اس کے علاوہ وہ قرآن مجید کے حافظ تھے اور مدینہ آنے کے بعد لوگوں کو قرآن پاک. ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں.